بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے جو بات کرنے کے لیے آیا ہوں اس میں سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا جو سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے بلکہ نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے پیارے ویورز، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ میری ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، اینڈ تک دیکھنی ہے۔ میں اس میں ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا، ہماری پوری اسلامی تاریخ عدل و انصاف کے واقعات سے بھری پڑی، مگر میں آج جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہمارا واقعہ نہیں ہے، یہ کفار کا واقعہ ہے، فرنگیوں کا واقعہ۔ اس سے ہمیں جو سیکھ حاصل کرنی چاہیے میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ ہمارے ملک میں ہمارے سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا، وہ صرف اور صرف انصاف کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا۔ میں جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ میں نے کہیں پڑھا تو میرا یہ دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ فرنگیوں کی عدالت میں، ایک غیر ملک کی عدالت میں ایک کیس آیا۔ ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال کا بچہ، اسے پولیس پکڑ کے لائی اور جج کے سامنے پیش کر دیا۔ جج نے پوچھا اس نے کیا کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس نے ایک سٹور سے چوری کی۔ جج نے پوچھا اس بچے سے کہ بیٹا تم نے کیا چوری کیا؟ اس نے کہا جج صاحب میں نے ایک بریڈ اور ایک چیز کا پیکٹ چوری کیا۔ وجہ پوچھی گئی تو بچے نے بڑے شرماتے ہوئے کہا کہ میں اور میری ماں بھوک سے نڈال ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ چوری کرنی پڑی۔ جج نے بڑے شفقت بڑے لہجے میں اس سے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری ماں یا تم کوئی نوکری نہیں کرتے؟ اس نے کہا میری ماں پچھلے کئی عرصے سے بیمار پڑی ہے اور وہ کہیں آ جا نہیں سکتی۔ میں ایک سروس اسٹیشن پہ جاب کرتا تھا اور ماں کی تیمارداری کے لیے میں نے چھٹی کی تو انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا تم کسی سے ہیلپ لے لیتے۔ اس بچے نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ جج صاحب میں نے ہر اس بندے سے مدد کی اپیل کی جس سے میں کر سکتا تھا، مگر میری کسی نے مدد نہیں کی تو مجھے یہ چوری کرنی پڑی۔ میرے پیارے ویورز، اس جج نے جو فیصلہ کیا وہ تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس جج نے بڑے تحکمانہ انداز میں کہا کہ بیٹا آپ نے تو چوری کی ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے یہ مینشن نہیں کیا کہ اس بچے کو سزا ملے گی یا کس کو سزا ملے گی، اس نے کہا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میرے دوستو، اس جج نے کہا کہ اس عدالت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت سب پہ میں جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 فی کس جرمانہ اس عدالت کے برخاست ہونے تک اس میں جمع کرایا جائے گا، اور جس جگہ سے جن لوگوں نے جس سٹور پہ، جس گروسری شاپ پہ سے اس نے چوری کی ہے اس کے مالکان کو $1000 جرمانہ کیا جائے گا۔ میرے پیارے ویورز، یہ انصاف ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو $1000 جرمانہ کیا جائے گا اور اس بچے سے معافی مانگیں گے وہ کہ انہوں نے اس کی انسلٹ کیوں کی۔ یہ معاشرہ ذمہ دار ہے جس بچے نے بریڈ اور چیز کی چوری کی ہے۔ یہ بچہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ معاشرہ جنہوں نے اس کو اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ وہ اس روٹی کے لیے چوری کرے۔ یہ ہے انصاف میرے دوستو۔ یہاں پہ انصاف بکتا ہے ہمارے ملک میں۔ لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو، جج کر لو۔
میں اس واقعے سے ہٹ کے، وہ بچہ ہچکیوں سے لے رہا، ہچکیاں لے رہا تھا، رو رہا تھا کہ یہ مجھے وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے جج نے اس بچے کو دیے کہ یہ تمہیں میں، جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جو اس معاشرے نے تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، میں یہ اس کا ہرجانہ تمہیں ادا کرتا ہوں۔ مگر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہوتا۔ لوگ کھانے کے لیے چوریاں کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ روزگار میسر نہیں ہے، حکمران خاموش ہیں، وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ میں اس کی مثال آج کل کے دور میں یہ بھی کر رہا ہوں، جب کوئی کسی کی بات نہیں مانتا اس کو سلاخوں کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ ایک کپتان ڈٹا ہوا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، ہر طرح سے مجبور کیا گیا اس کو، مگر وہ کہتا ہے کہ میں انصاف لے کے رہوں گا اور اس ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ آج ہمارا معاشرہ اس لیے ناکام ہے، لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں اندر کر دیتے ہیں، جو ان کی بات مان لیتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اس طرح تو انصاف نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی، سردار کٹھے ہو گئے، آپ کو واقعہ مشہور پتہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ بہت امیر کبیر قبیلے کی بیٹی ہے تو اس کو معاف کر دیں، وہ چوری میں پکڑی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ادھر ہوتی تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا انصاف، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہمارا ملک انصاف اور عدالت، عدلیہ ہماری جو ہے وہ دنیا میں 160ویں نمبر پہ ہے۔ میرے ویورز، میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ تاکہ ہمارے منصفوں کو شرم آ جائے، ہمارے جو قاضی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حیا آ جائے کہ ہم کیسے فیصلے کر رہے ہیں۔ لوگ مر جاتے ہیں عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے، اور ان کے جو دو ہوتے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں وہ، مگر انصاف نہیں ملتا۔ جب انصاف کی باری آتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے وہ قیدی تو فوت ہو گیا ہوا ہے۔ بے گناہ قرار دے دیتی ہیں عدالتیں اور وہ قیدی جیل میں سڑ سڑ کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں اس طرح کی کئی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جو معاشرے میں ظلم اور بربریت کا دوچار ہوا ہے ہمارا معاشرہ۔ میں اس طرح کی کئی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس کو اتنا آپ وائرل کریں تاکہ یہ ویڈیو ہماری منصفوں کے سامنے آئے، تاکہ ان کو بھی حیا اور شرم آئے کہ ہم نے فیصلے کرنے میں اتنی دیر کیوں کرتے ہیں اور فیصلے کیسے کرتے ہیں، اور ظالم بچ جاتا ہے، بے گناہ ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔